بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ حدثنا ابو مصعب المدنی اخبرنا یوسف ابن الماجشون عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن جدته رمیثہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلت لا يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن۔ روایت میں امام ترمذی کے استاد ابو مصعب مدنی ہیں، ان کو یوسف بن ماجشون نے خبر دیا، انہوں نے اپنے والد یوسف نے اپنے والد ماجشون سے، اور انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے، اور انہوں نے اپنی دادی رومیثہ سے حدیث روایت فرمائی۔ جدتی اپنی دادی جن کا نام رومیثہ ہے۔ رومیثہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ کی جو دادی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ قول کا مقولہ آگے ہے، یقول لسعد بن معاذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے بارے میں فرما رہے تھے اس دن جس دن ان کی وفات ہوئی، اہتز لہ عرش الرحمن، کہ سعد بن معاذ کے لیے رحمان کا عرش جھوم گیا یا رحمان کا عرش ہل گیا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، آگے دونوں کی توجیہ آ رہی ہے۔ درمیان میں حضرت رمیثہ کا جو قول ہے وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ، اگر میں چاہتی کہ اس مہر نبوت کو چوم لوں، بوسہ دوں، جو حضور کے دونوں موڈے اور شانے کے درمیان، من قرب ہی، تو حضور سے قریب ہونے کی وجہ سے میں اگر چاہتی تو اتنا قریب تھی لفعلتو کہ میں ایسا کر سکتی تھی۔ بہرحال یہاں من قرب ہی کے جو الفاظ آئے ہیں، اس سے حضرت رومیثہ کی غرض یہ ہے کہ مہر نبوت کے بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب ہونے کو وہ بتا رہی ہیں، یعنی اس بیان میں سننے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اتنے قریب سے میں نے دیکھا اور حضور کی بات سنی، لہذا کسی طرح کی غلطی، غلط فہمی یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ گویا اپنی بات، اپنے بیان کو مستحکم کرنے کے لیے یہ من قرب ہی بیان کر دے رہی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رومیثہ یہ تو ایک اجنبیہ خاتون تھی، اور وہ حضور کے اتنے قریب، اور حضور کو دیکھ رہی ہے، مہر نبوت کو اتنے قریب سے دیکھ رہی، کہہ رہی کہ چاہتی تو چوم لیتی۔ تو اجنبیہ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا تو حرام ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، چونکہ آپ امت کے لیے باپ کی طرح تھے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا سامنے اجنبی عورت وہی بوڑھی ہے، دادی ہونے کی عمر کو پہنچی ہوئی، کسی طرح کوئی امکان نہیں ہے فتنے کا، لہذا اجنبی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جائز ہے، یہاں فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اوس اور خزرج
دو مشہور قبیلے تھے. حضرت برا یہ قبیلہ خزرج سے اور حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلہ اوس سے تھے. ان کا تعلق قبیلہ اوس سے، بلکہ اس قبیلہ اوس کے سردار تھے. ان کی جو وفات ہوئی اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کا عرش جھوم گیا یا ہل گیا، اصل میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ زخمی ہو گئے تھے. زخم بڑا گہرا تھا، 1 مہینے تک حیات سے رہے اور پھر زخم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، جنت البقیع میں دفن کیے گئے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کی موت جو در حقیقت شہادت کی موت ہوئی، یہ ایسی مبارک ثابت ہوئی کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی. بڑے عظیم القدر صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا کہ ان کے تمام جنگجو بالغ لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیا غلام بنا لیے جائیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس فیصلے پر ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سعد کا فیصلہ جو زمین پر ہوا، بالکل یہی فیصلہ اللہ عز و جل کا آسمان پر. سعد کا فیصلہ یہ زمین پر، آسمان پر اللہ کے فیصلے کے عین موافق. بہرحال 37 سال کی عمر میں غزوہ خندق کے سال حضرت سعد بن معاذ شہادت کی موت پاتے ہیں، وفات پاتے ہیں. ان کی وفات پر جو عرش جھوم گیا، ہل گیا، اہتزا کا لفظ آ رہا اہتزاز سے، جس کے معنی ہلنے اور حرکت کرنے کے. دل میں جو خوشی ہوتی ہے، مسرت جو جوش مارنے لگتی ہے، اس کیفیت حالت کو بھی اہتزاز بولتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت کیوں کرنے لگا، کیوں ہل گیا، کیوں جھومنے لگا؟ اس کی کئی توجہ کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت سعد جب وفات پائے، اب آخرت میں پہنچ رہے ہیں، تو رحمان کا عرش ان کے آنے کی خوشی میں حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا، گویا کہ حضرت سعد کے آنے پر استقبال کر رہا. تو آنے کی خوشی میں استبشار کے طور پر، ان کے آنے کے استقبال کے طور پر رحمان کا عرش خوشی میں جھوم گیا. ایک دوسری توجہ یہ ہے کہ حضرت سعد اتنے عظیم شخص، ان کو جس کافر نے، دشمن نے زخمی کیا تھا، اس زخمی کرنے والے کے زخم کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، تو اس کے قاتل پر غضبناک ہو کر غصے کی وجہ سے وہ عرش ہلنے لگا تھا. ان کے قاتل پر غضبناک ہو کر، غصہ ہو کر عرش ہلنے لگا تھا. پہلی صورت میں جھومنے کا معنی ہوگا، خوشی میں جھوم گیا، اور دوسری صورت میں غصے میں ہلنے لگا. ایک توجہ یہ بھی کی گئی، یہاں مضاف مقدر ہے. اہتز لہ عرش، عرش سے پہلے مزاحملۃ العرش، یعنی عرش کے اٹھانے والے، حاملین عرش جو فرشتے ہیں، وہ ان کے آنے پر خوشی میں جھوم گئے. اور فرشتے جو عرش کے اٹھانے والے ہیں، ان کے جھومنے کو عرش کی طرح منسوب کر دیا بطور مجاز کے. مطلب یہ ہوا کہ عرش نہیں ہلا، بلکہ عرش کو اٹھانے والے جو مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ ان کے آنے پر ہل گئے، یعنی ہلنے لگے، خوشی میں جھومنے لگے. فرحت و مسرت کی وجہ سے گویا فرشتے ناچنے لگے ہوں. تو یہ ایک توجہ ہے.
آگے کی روایت ہے جس میں حضرت عیسیٰ بن یونس ہیں جو عمر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور عمر بن عبداللہ کا تعارف کرایا جا رہا مولا غفرا کے آزاد کردہ غلام۔ یہ روایت ماقبل میں آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن محمد نے حدیث بیان کی، اور وہ ابراہیم بن محمد علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے، ان کا بھی نسب اور تعارف آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تھے، اذا وصف رسول اللہ، یعنی حلیہ مبارک بیان کرتے تھے، فذکر الحدیث بطول ہی، تو طول کے ساتھ لمبی حدیث ہے، کہا کہ اس کو ذکر فرمایا، اور وہ طویل حدیث ماقبل میں آ چکی ہے۔ اسی میں کہا وقال بین کتفی، یہ عبارت اصل میں ترجمۃ الباب کے مناسب اور موافق ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان ہو رہا ہے، لہذا یہ عبارت اس مہر نبوت والے باب سے زیادہ موافق ہے۔ ماقبل کی روایت کا مضمون وہ تو پہلے آ چکا ہے۔ فرماتے وقال، اور کہا بین کتفیہ، کہ حضور کے دونوں موڈھے اور دونوں شانوں کے درمیان خاتم النبوہ، نبوت کی مہر تھی، مہر نبوت، وہو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ختم پر آئے، سارے نبیوں کی نبوت کے لیے انگوٹھی بنے، یعنی مہر لگانے والے، تاکہ سب کی نبوت مستند ہو جائے، یا آپ کی نبوت پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ آخر میں جو عبارت آئی ہے، اس کو ترجمۃ الباب کی مناسبت سے بیان کر دیا، اور اس عبارت کے لانے اور اس حدیث کو ذکر کرنے کا جو اصل منشا مقصد ہے امام ترمذی کا، وہ یہ کہ مکان خاتم کی تعین بتانا مقصود ہے۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ، یہ وہ مہر نبوت حضور کے دونوں موڈھے کے درمیان تھی، گویا مہر نبوت کی جگہ بین کتفیہ، اور اس مہر نبوت کے موجود ہونے کی تاکید بتانا مقصود ہے کہ مہر نبوت تھی، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اس کا وجود تھا، اور اس کی جگہ دونوں موڈھے کے درمیان تھی۔ تو خاتم اس مہر کی جگہ کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے موجود ہونے کو مؤکد کرنے کے لیے امام ترمذی نے خاص کر کے یہ حدیث یہاں پر بیان فرمائی۔ بقیہ آگے کی حدیث جو مہر نبوت سے متعلق ہے وہ کل کے سبق میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔